کولڈ وار دنیا کا ایک ایسا عجیب و غریب جنگ جس میں نہ تو فوجی دستے میدان میں لڑنے کے لیے آئے اور نہ کوئی ملک ایک دوسرے پر میزائل یا بمبس گرائے۔ اس جنگ میں دو سپر پاور آمنے سامنے تھے، یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت یونین۔ یہ جنگ میدان میں ڈائریکٹ جنگ نہیں تھی، بلکہ سیاسی اور نظریاتی سوچ، طاقت اور کمپٹیشن کی جنگ تھی۔ ایک طرف امریکہ کیپٹلزم کو سپورٹ کرتی تھی اور دوسری طرف سوویت یونین کمیونزم کو پروموٹ کرتی تھی۔ دونوں کنٹریز نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے الائز بنائے تھے، جس کی وجہ سے اس دوران کئی پروکسی وار ہوئے، جیسے کورین وار اور ویتنام وار۔ نیوکلیئر ویپن کی ریس نے دنیا کو ڈر میں رکھا تھا۔ کیوبن میزائل کرائسس میں دنیا نیوکلیئر وار کے بہت قریب آ گئی تھی۔ اس کو کولڈ وار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں امریکہ اور سوویت یونین نے سیدھا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کی تھی، بلکہ دونوں نے اپنے الائز کی بھرپور مدد کی تھی اسلحہ دینے کے ذریعے سے، کیونکہ لڑائی تو اصل میں ان کے الائز کرتے تھے۔ امریکہ اور سوویت یونین ہر وقت گرم رہتے تھے اور آخر میں 1991 میں برلن وال گرنے سے یہ جنگ ختم ہو گئی۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم رک جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں برٹشر امپائر بنیادی طور پر ٹوٹ چکا تھا کہ اگلے 2 سال بعد یعنی 1947 میں برٹشر کے ہاتھوں سے ہندوستان بھی نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے برٹشر کی طاقت پوری طرح ختم ہو گئی تھی۔ اسی دوران دو اور طاقتور ممالک سامنے آ جاتے ہیں، امریکہ اور سوویت یونین۔ ان دو ممالک کے نظریات ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ یہ دونوں ممالک طاقتور ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کھلے عام جنگ تو نہ کر سکی، کیونکہ دونوں ملکوں کے ساتھ ایٹم بم تھا۔ اس لیے ان دونوں نے اپنے لیے الائز بنائے، اور جب کبھی یہ الائز آپس میں لڑتے تھے تو امریکہ اور USSR اپنے الائز کی بھرپور مدد کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کو مہنگے اسلحے بھی فراہم کرتے تھے۔ اس وجہ سے دنیا میں ہمیشہ ٹینشن اور نیوکلیئر وار کا ڈر بنا رہا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کا نقشہ بالکل بدل گیا تھا۔ یورپ کے زیادہ تر ملک جنگ کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے۔ شہر، انڈسٹریز اور اکانومی بری طرح خراب ہو گئی تھی۔ اسی کمزوری کی وجہ سے یورپ نے اپنی گلوبل پاور کو ہاتھوں سے جانے دیا تھا۔ اسی دوران دو نئے سپر پاور ابھر کر سامنے آئے تھے، یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت یونین۔ USA نے ویسٹرن کنٹریز کو سپورٹ کیا اور اپنا انفلوئنس بڑھایا، جبکہ USSR نے ایسٹرن یورپ پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا۔ دنیا آہستہ آہستہ دو کیمپس میں تقسیم ہو گئی، USA ویسٹ اور USSR ایسٹ۔ یہ تقسیم صرف جغرافیہ پر نہیں بلکہ نظریات کی بنیاد پر بھی مبنی تھا۔ کولڈ وار میں اصل تکرار دو سسٹم کی تھی، کیپٹلزم اور کمیونزم۔ کیپٹلزم سسٹم کو یونائٹڈ اسٹیٹ سپورٹ کرتا تھا۔ اس سسٹم میں ڈیموکریسی ہوتی تھی، جہاں لوگ اپنا لیڈر خود منتخب کر سکتے تھے۔ دوسری طرف کمیونزم کو سوویت یونین سپورٹ کرتا تھا۔ کمیونزم میں گورنمنٹ زیادہ کنٹرول رکھتی تھی، اکانومی پر سب ریسورسز اور انڈسٹریز گورنمنٹ کے پاس ہوتی تھی۔ دونوں سسٹم کا مقصد الگ تھا، اسی لیے ان میں تکرار ہوئی۔ کولڈ وار کے دوران کئی امپورٹنٹ ایونٹس بھی ہوئے جو ٹینشن کو بڑھاتے گئے۔ برلن بلاکیڈ میں USSR نے ویسٹ برلن کا راستہ بند کر دیا۔ اس کے جواب میں USA نے ایئر لفٹ کے ذریعے لوگوں تک فوڈ اور سپلائز پہنچائے۔ کورین وار میں نارتھ کوریا کمیونسٹ اور ساؤتھ کوریا کیپٹلسٹ کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ ایک پروکسی وار تھی جہاں USSR اور USA نے انڈائریکٹلی اپنے الائز کو سپورٹ کیا تھا۔ کیوبن میزائل کرائسس میں دنیا نیوکلیئر وار کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ USSR نے کیوبا میں میزائل لگائے جو USA کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی۔ اس میں نارتھ ویتنام کمیونسٹ اور ساؤتھ ویتنام کیپٹلسٹ لڑ رہے تھے۔ ان تمام ایونٹس نے کولڈ وار کو اور زیادہ خطرناک بنا دیا۔ کولڈ وار کے دوران سب سے خطرناک مقابلہ نیوکلیئر ویپن کا تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت یونین دونوں زیادہ پاورفل بمز بنانا چاہتے تھے۔ دونوں ملکوں نے اتنے نیوکلیئر ویپنز بنا لیے کہ دنیا کئی بار ڈسٹروائے بھی ہو سکتی تھی۔ اس کمپٹیشن نے لوگوں میں ہمیشہ خوف اور ٹینشن پیدا کی۔ اسی دوران ایک اور ریس شروع ہوئی جسے اسپیس ریس کہتے ہیں۔ اس میں دونوں کنٹریز اسپیس ٹیکنالوجی میں آگے نکلنا چاہتے تھے۔ USSR نے پہلا سیٹلائٹ اور پہلا ایسٹروناٹ اسپیس میں بھیجا، لیکن USA نے سب سے بڑا مائلسٹون اچیو کیا۔ امریکہ کا
اپولو 11 کے ذریعے انسان پہلی بار چاند پر پہنچا۔ اسی طرح یو ایس اے نے اسپیس ریس میں آخرکار جیت حاصل کی۔ کولڈ وار میں یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت یونین کے درمیان ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوا تھا، بلکہ دونوں سپر پاور نے سیدھا آمنے سامنے لڑنے سے بھی پرہیز کیا تھا۔ اس کی وجہ نیوکلیئر جنگ کا خطرہ تھا جو دنیا کو تباہ کر سکتا تھا۔ اسی لیے دو سائڈز نے انڈائریکٹ طریقے سے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ اسے پروکسی وار کہتے ہیں، جہاں دوسرے ملکوں میں لڑائی ہوتی تھی۔ دونوں اپنے دوستوں کو سپورٹ کرتے تھے تاکہ اپنا انفلوئنس بڑھا سکے۔ ہر وقت ایک دوسرے پر شک اور ڈر کا ماحول تھا۔ لوگوں میں نیوکلیئر اٹیک کا مسلسل خوف رہتا تھا۔ میڈیا اور پروپیگنڈا کے ذریعے اپنی نظریات کو مضبوط دکھایا جاتا تھا۔ اسی لیے اسے کولڈ وار کہا جاتا ہے، کیونکہ لڑائی گرم نہیں لیکن ٹینشن بہت زیادہ تھی۔ کولڈ وار کا خاتمہ ایک بہت اہم لمحے سے شروع ہوا تھا، فال آف برلن وال۔ برلن وال جرمنی کو ایسٹ اور ویسٹ میں تقسیم کرتا تھا۔ جب یہ دیوار گرائی گئی تو یہ لوگوں کے لیے آزادی کا سمبل بن گئی۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ جرمنی کے لوگ پھر سے ایک ہو گئے۔ یہ ایونٹ کولڈ وار کے ختم ہونے کا اسٹرانگ سگنل تھا۔ اس کے بعد سوویت یونین آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔ اکنامک پرابلم اور پولیٹیکل پریشر بڑھتا گیا۔ آخرکار 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ کر ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کولڈ وار آفیشلی ختم ہو گئی۔ کولڈ وار نے دنیا کا پولیٹیکل سسٹم ہمیشہ کے لیے چینج کر دیا۔ اس کے بعد دنیا میں الائنسز اور گروپس شروع ہو گئے، جیسے نیٹو۔ ملٹری پاور اور نیوکلیئر ویپنز کا اہمیت بہت بڑھتا گیا۔ ٹیکنالوجی اور اسپیس ریسرچ میں بھی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوتا گیا۔ یو ایس ایس آر کے بعد رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے درمیان ٹینشن آج بھی موجود ہے۔ آج کے کنفلکٹس میں بھی کولڈ وار کے اثرات نظر آتے ہیں۔ دنیا اب بھی پاور بیلنس اور انفلوئنس کی ریس میں لگی ہوئی ہے۔ کولڈ وار نے انٹرنیشنل پولیٹکس کو پرماننٹلی شیپ کر دیا۔ یہ جنگ ختم ہو گئی لیکن اس کا اثر آج بھی دنیا میں محسوس ہوتا ہے۔ سبسکرائب